یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سمپل پیج نہیں ہے بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ کا یہ چیک ہے. وہ کیسے، میں اس ویڈیو میں فل ڈیٹیل بات کرنے والا ہوں. میرے امید سے یہ پیپر آپ کو صاف نہیں نظر آیا ہوگا، لیکن آپ کو اسکرین پر میں لکھا گیا ہے کہ 7 پے مطلب یہ ہوا کہ 57,700 بیسک سیلری ہے جن کی اسسٹنٹ پروفیسر کی. چلیے اس ویڈیو میں ہم فل ڈیٹیل بات کریں گے. اس سے پہلے این آئی انفارمیشن یوٹیوب چینل میں پہلی بار اگر آپ وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اسسٹنٹ پروفیسر کی سیلری زیادہ ہوتی ہے یا پھر آئی ایس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہ میں جب گوگل پر سرچ کر رہا تھا تو وہاں مجھے 56,100 بیسک سیلری نظر آیا، لیکن اسسٹنٹ پروفیسر کی جو سیلری ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے 57,700 بیسک سیلری. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ بینیفٹ ہونے والا ہے یعنی سیلری میں. اس ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ 7ویں ویتن میں کتنی سیلری مل رہی ہے اور 8ویں ویتن جب لاگو ہو جائے گا تو اسسٹنٹ پروفیسر کی اسٹارٹنگ جو سیلری ہونے والی ہے وہ کتنے لاکھ سے اسٹارٹنگ ہوگی. چلیے اس ویڈیو کو فل دیکھیے. اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے. دیکھیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسسٹنٹ پروفیسر سیلری کتنی ملے گی. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 7th پے کمیشن کے حساب سے جو ابھی تک چل رہی تھی، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے 8th پے کمیشن کے حساب سے جو اب آپ کو ملے گی. ہم دونوں کی بات کریں گے. اور میں پہلے بتا دوں یہاں پر جو میں سیلری ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے اسسٹنٹ پروفیسر دہلی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر کی سیلری کو میں ڈسکس کرنے والا ہوں. مطلب ایک سینٹرل یونیورسٹی کے پروفیسر کی سیلری کے بارے میں ڈسکس کریں گے. باقی آپ اس کے آس پاس کی سیلری مان کے چلیے، اس سے کم ہوتی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی جو کالجز ہوتے ہیں ان کی، تو اس کی سیلری میں لگ بھگ ایسی 15 سے 20 ہزار روپے کے آس پاس کا ڈفرنس ہوتا ہے. تو اتنا آپ مان کے چلنا کہ جتنا اس میں ہو رہا ہے اس کے آس پاس آپ کو اسٹیٹ میں بھی دیکھنے کو ملے گا. اور جو 8th پے کمیشن ہے سبھی سینٹرل گورنمنٹ امپلائز کی سیلری بڑھے گی. تو اس میں جب سینٹرل گورنمنٹ کے امپلائز کی سیلری بڑھتی ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ کے کالجز میں بھی بڑھا دی جاتی ہے. تو اس کا بھی فیکٹر میں دیکھنے کو ملے گا، بٹ وہ بعد میں ملتا ہے. پہلے ہم 8th پے کمیشن کی بات کریں گے. تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 7th پے کمیشن کی کہ ابھی ایٹ پریزنٹ کتنی سیلری مل رہی ہے. دیکھو گائز اس ٹائم پر اسسٹنٹ پروفیسر سیلری کا جو بیسک پے ہے وہ 57,700 ہے. سبھی کو پتہ ہے، آئی ہوپ سب کو پتا ہوگا 57,700 کا بیسک پے ہے. اس میں آپ کا ایڈ کیا جاتا ہے لیئرنس الاؤنس، مہنگائی بھتہ جس کو ہم کہتے ہیں. ایٹ پریزنٹ کی 53% مل رہا ہے، 53% کے آس پاس مل رہا ہے. تو 57,700 کا 53% نکالیں گے تو نکل کے آتا ہے 30,581 روپے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو آپس میں ایڈ کر دیں گے 57,700 پلس 30,581، تو یہ ہو جائے گا 88,281 روپے. پلس اب اس میں ایڈ کیا جائے گا ایچ آر اے، ہاؤس رینٹ الاؤنس بولتے ہیں اس کو ہم لوگ. یہ ہے دہلی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر کا 30% آف بیسک سیلری. تو 57,700 کا آپ نکالو گے 30%، تو یہ آپ کا نکل کے آ جائے گا لگ بھگ 17,310 روپے کے آس پاس. اب ہم اس کو ایڈ کر دیں گے تو آپ کی ٹوٹل سیلری نکل کے آ جائے گی 1,05,591 روپے. یہ آپ کی اسٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے جب آپ جوائن کرتے ہیں. اور یہاں پر میں نے اس سیلری میں ابھی تک جو این پی ایس ہے، این پی ایس آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ پینشن سسٹم انڈیا کا 10% اس میں گورنمنٹ دیتی ہے امپلائز کے بہار پہ. تو وہ میں اس کو ایڈ ہی نہیں کروں گا کیونکہ وہ اینڈ میں ملتی ہے، ابھی تو ملے گا بھی نہیں آپ کو. یہ ابھی فی الحال آپ کے جو ہاتھ میں آتا ہے، جو ان ہینڈ آپ کو ملتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. پھر اس میں ٹیکس بھی کٹتا ہے، جو ڈیڈکشن ہوتے ہیں وہ تو ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ کو سیلری مل جاتی ہے. بٹ موٹے موٹے طور پہ جو گراس سیلری ملے گی آپ کو 1,05,000 روپے کے آس پاس ابھی ایٹ پریزنٹ ملتی ہے. یہ 7th پے کمیشن کی بات ہے. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں 8th پے کمیشن جو اب آئے گا، اور اس کے حساب سے اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سیلری بڑھ کے اب کتنی ہونے والی ہے. ہم اب اس کی بات کریں گے جس کے اوپر میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں 8th پے کمیشن کے بارے میں، اور ہم اسٹارٹنگ سے بات کریں گے 8th پے کمیشن کی. دیکھو گائز جب 6th پے کمیشن تھا چل رہا تھا اور 7th پے کمیشن جب آیا تھا، تو 6th پے کمیشن سے 7th پے کمیشن میں آنے پر ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ 3.86 کا فٹمنٹ فیکٹر ہوتا ہے. فٹمنٹ فیکٹر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فٹمنٹ فیکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی مہنگائی ہے یا جو بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو بڑھا دیا جائے، کیونکہ مہنگائی آلریڈی ہو چکی ہے سوسائٹی میں، دیش دنیا میں. تو اس وجہ سے ہمارے جو امپلائیز ہیں ان کی جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہ بھی بڑھنی چاہیے. تو اس کو فٹمنٹ فیکٹر بولتے ہیں کہ سیلری بڑھ کے کتنی ہو جانی چاہیے اب، تاکہ ہم اس چیز سے کوپ اپ کر سکیں، فیس کر سکیں مہنگائی، اور جو ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو بڑھا سکیں. تو تب 6th پے کمیشن سے 7th پے کمیشن جانے پر 3.86 کا ریکمنڈیشن دیا گیا تھا، بٹ گورنمنٹ نے اس کو نہیں مانا تھا. گورنمنٹ نے مانا تھا 2.57 کا. تو یہ فٹمنٹ فیکٹر اس ٹائم پر مانا تھا، گورنمنٹ نے اپروو کر دیا تھا، تب 7th پے کمیشن میں اتنا فٹمنٹ فیکٹر دیکھنے کو ملا تھا. تو ہم اس کو اگر ہم بیس مان کے چلیں تو ابھی ایٹ پریزنٹ جو فٹمنٹ فیکٹر کی بات کہی جا رہی ہے 8ویں پے کمیشن میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے آپ کا فٹمنٹ فیکٹر 2.86. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو فٹمنٹ فیکٹر کی جو بات کہی جا رہی ہے، جو پے کمیشن کہہ رہا ہے ریکمنڈیشن دینے کی بات کہی جا رہی ہے، 2.86 کی بولی جا رہی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے اگر 2.86 آتا ہے فٹمنٹ فیکٹر، اگر 2.86 آتا ہے، ہم چلو موٹے موٹے طور پہ مان کے چلتے ہیں کہ 2.50 تو اپروکس مان ہی لیا جائے گا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی 2.57 مانا تھا گورنمنٹ نے، اتنا گورنمنٹ نے اپروو کر دیا تھا. تو 2.50 تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا اپروو ہو جانا چاہیے، بٹ پھر بھی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنا اپروو کرتی ہے. بٹ اگر گورنمنٹ نے اپروو کر دیا، جو ریکمنڈیشن ہم اس کے اکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں. چلو کام کرتے ہیں، جو ریکمنڈیشن ہے فٹمنٹ فیکٹر ریکمنڈیشن ہے 2.86 کی، اور اگر فٹمنٹ فیکٹر 2.80 مان لیا گورنمنٹ نے اپروو کر دیا، تب اس کیس میں سیلری کتنی بنے گی، اور اگر ریکمنڈیشن جتنی دی گئی اتنا ہی مان لیا تب سیلری کتنی بنے گی، ہم دونوں کے بیسس پہ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. چلو ایک کام کرتے ہیں، دونوں کے بیسس پہ کرتے ہیں. تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 2.5 کے بیسس پہ کتنی بنے گی. تو جو آپ کا بیسک پے ہے 57,700 ہے ابھی ایٹ پریزنٹ، اس میں 2.50 کا فٹمنٹ فیکٹر اگر ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 57,700 ملٹیپلائی میں 2.5 تو یہ بن جائے گا اپروکس لگ بھگ 1,44,000
250 रुपए के आसपास, ये बन जाएगी आपका बेसिक पे। तब आपका ये बेसिक पे कहलाएगा। बेसिक पे समझते हो, 57,700 जो अभी चल रहा है, तब उस टाइम पर बेसिक पे ये हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर, अगर 2.50 अप्रूव कर दिया जाता है तो। अब इसमें ऐड किया जाएगा HRA जो कि अप्रोक्स 30% चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का। तो ये इसमें हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा 43,000 रुपए, 43,275। हम इसको आपस में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1,87,525। ठीक है, तो ये सैलरी बन जाएगी आपकी। आप बोलोगे सर डीएनएस अलाउंस तो आपने ऐड ही नहीं किया, तो डीएनएस अलाउंस नहीं, मतलब जीरो से स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पर, अगर ये फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाएगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर में आपकी महंगाई भी इंक्लूड की जाती है, उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है। तो डीएनएस अलाउंस फिर जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे अभी 53% चल रहा है ना, तो इसको फिर जीरो कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर ये हर साल इसमें ऐड होता जाएगा 5%, 10%, 3% जितना भी गवर्नमेंट अप्रूव करती जाएगी बढ़ता जाएगा। तो फिलहाल HRA ही दिया जाएगा 30%, तब सैलरी आपकी बन जाएगी 1,27,525 रुपए। और अगर 2.86 जो रिकमेंड किया गया इसको मान लिया गया, इसको अप्रूव कर दिया गया, तब सैलरी कितनी बनेगी? 57,700 रुपए। अभी जो बन रहे बेसिक पे 2.86 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये आपकी सैलरी बन जाएगी 1,65,022 रुपए। इतना बनना चाहिए। इसमें हम HRA ऐड करेंगे। HRA कितना है? 30% HRA दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, तो ये हो जाएगा 49,506 रुपए। इसको हम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 2,14,528 रुपए। ये मिलेगी आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी। सोच के देखो, जॉब लगी, इधर आपकी जॉब लगी, उधर 30 डेज कंप्लीट होते ही आपके अकाउंट में 2,14,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। सोच के देखो कितना बड़ा अमाउंट है। एक डिसेंट सैलरी है, डिसेंट में डिसेंट, मोर देन डिसेंट सैलरी है। और इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका हूं या मैं कर रहा हूं, तो आप 100% एलिजिबल हो यहां तक पहुंचने के लिए। और अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप रेस का हिस्सा हो, तो अगर आप दौड़ ही रहे हो तो ढंग से दौड़ लो, अच्छे से दौड़ लो और पहुंच जाओ यहां तक। नहीं तो दौड़ो ही मत, छोड़ दो, काम कर लो, दुकान खोल लो, दूसरे काम कर लो। लेकिन अगर दौड़ रहे हो ना, अगर आप एलिजिबल हो, पीजी करने का मतलब आप एलिजिबल हो यहां तक पहुंचने के लिए। और अगर आप एलिजिबल हो, आप रेस का हिस्सा बन सकते हो, तो दौड़ो, ढंग से दौड़ो, अच्छे से दौड़ो, इतनी मेहनत से दौड़ो कि अगले 2-4-6 महीने में यहां तक पहुंचो और आपके आसी पड़ोसियों को, आपके रिलेटिव्स को खबर तक ना लगी बच्चा यहां तक पहुंच गया हमारा। तो इस तरीके से मेहनत करनी है आपको। ये चीजें मेहनत करके ही अचीव की जा सकती हैं। और डेफिनेटली जो मैंने वीडियो बनाई है, जो कुछ एक्सप्लेन किया, सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन पर्पस के लिए है। तो आप, आई थिंक आपको इससे मोटिवेशन मिली होगी। सोचो 2,14,000 अगर मोटे मोटे तौर पे 2 लाख मान के चलते हैं एक महीने की, तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे? 24 लाख रुपए। एक साल में 24 लाख रुपए आपको रिसीव होने स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्टिंग सैलरी। फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी है, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, सैलरी और बढ़ेगी, फिर प्रोफेसर बनेंगे तो यही सैलरी आपकी 4 से 5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगी पर मंथ। तो ये आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए। आई होप इससे आप लोग डेफिनेटली मोटिवेट हुए होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है ज़्यादा, या फिर एक IAS क्वालिफाई जो होते हैं वो उनकी बेसिक सैलरी ज़्यादा होती है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू।